محکمہ تعلیم سندھ نے اسکولز کے بچوں کو موسیقی سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب 1,500 میوزک ٹیچرز بھی اس حوالے سے بھرتی کیے جائیں گے۔ تو یہ سب پروسیجر ہوگا کیسے، اس سب پہ بات کریں گے۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ نیا دن کو وقت دینے کے لیے۔ موسیقی کو اسکول کے نصاب میں شامل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیا سوچ ہے اس کی، آپ لوگوں کی اس کے پیچھے؟ دیکھیں، جنرل ضیاء کے دور سے پہلے بھٹو صاحب کے وقت میں اور اس پورے پہلے جو پاکستان بننے کے بعد اسکول میں میوزک ٹیچر ہوتے تھے، آرٹ ٹیچر بھی ہوتے تھے، جس کو ڈرائنگ ٹیچر DT کا نام دیا جاتا تھا۔ اور میں جہاں اسکول میں پڑھا وہاں پہ بھی میوزک ٹیچر ہوتے تھے، اور زرینہ بلوچ جو سندھ کی سب سے بڑی سنگر ہے وہ اس اسکول میں ٹیچر تھی۔ اس کے بعد یہ میوزک کو اور ہم نے آرٹ کو مکمل طور پہ ہمارے اسکولوں سے ان کو ہم نے باہر کر دیا اور خارج کر دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جتنی عدم برداشت، جتنے ایکسٹریمسٹ رویے، انتہا پسندی جو ہمارے بچوں میں پیدا ہوئی، جو آج کی جنریشن میں آئی، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے آرٹ اور میوزک سے ان کو دور کر دیا۔ اب یہ لانے کا یہ تھا کہ ایک تو بچے کی جو تخلیقی صلاحیت ہے وہ اجاگر ہوتی ہے ان کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں۔ اسپورٹس تو بہت امپورٹنٹ ہے، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ میوزک اور آرٹ کہ ہمیں کیا پتہ کہ کوئی بچہ کل کا مہدی حسن بنے گا، ہمیں کیا پتہ، ہم تو اس کو انجینئر بنانا چاہ رہے ہیں، وہ مہدی حسن بن سکتا ہے، وہ کل کی کوئی ملکہ ترنم نور جہاں جو ہے وہ کسی اسکول میں آج بچی کی شکل میں موجود ہو۔ تو ہمارا یہ تھا کہ جو بچے میں صلاحیت ہے جس چیز کی، وہ اپنی سائنس، میتھ، انگلش اور دوسرے سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ اس کی جو کوگنیٹو ایبلٹی ہے وہ بھی ڈیولپ ہو، اور کرٹیکل اپروچ، تخلیقی جو اس کی جو صلاحیت ہے وہ بھی اجاگر ہو۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ 1500 انیشلی جو ٹیچرز وہ ہم نے پروپوز کیے۔ اچھا سردار صاحب، یہ جو 1500 ٹیچرز آپ بھرتی کریں گے، ان کو بھرتی کرنے کا کیا پروسیجر ہوگا؟ ان کی شمولیت کے لیے کوئی سند درکار ہوگی، کوئی ایکسپیرینس ان سے مانگا جائے گا، کس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو میوزک ٹیچر ہیں ان کو الگ کرنا پڑے گا کہ جو میوزک ٹیچر ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میوزیکولوجی میں ان کے پاس کوئی ڈگری ہو۔ ایک کوئی اچھا آرٹسٹ ہے جس کو راگ کا، سر کا، سرگم کا جس کو پتہ ہے، جو گا بھی سکتا ہو، سکھا بھی سکتا ہو۔ گانا بڑی بات نہیں ہے، سکھانا بڑی بات ہے۔ کئی ہمارے آرٹسٹ ایسے ہیں جو اچھا گا لیتے ہیں مگر سکھا نہیں سکتے۔ تو اس حوالے سے طریقہ کار بالکل شفاف ہوگا۔ میوزک ٹیچر کے لیے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جتنے بھی اکیڈمیز ہیں جو میوزک سکھا رہی ہیں بچوں کو، جیسے آرٹس کاؤنسل میں میوزک اکیڈمی ہے، جیسے سمپا ہمارے جامشوروں میں قائم کیا ہے، جیسے ناپا ہے، جیسے آپ کا انڈس ویلی اسکول ہے، جیسے آپ کا NCA لاہور ہے، تو ان کی ایک ہم ایک جوری بنائیں گے، اور اس میں جتنے بھی فنکار ہمارے ہیں وہ اس میں اپلائی کریں گے۔ پھر جو ٹیچنگ میتھڈولوجی اور ان کی کرائٹیریا پہ TORs پہ جو پورے اتریں گے تو ان کو ہم جو پھر وہ ریکمینڈ کریں گے اور پھر اپوائنٹ کریں گے، مگر یہ ہوگا تھرڈ پارٹی کے تھرو۔ اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فیورٹزم نہیں ہوگا، اور اس میں کوئی بھی اپنا نوازی کا عنصر اس میں شامل نہیں ہوگا۔ اور جو آرٹ ٹیچر کا جہاں تک سوال ہے آپ کا، تو وہ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس بہت بے شمار ایسے ماسٹرز فائن آرٹس میں کیے ہوئے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے۔ ان کی ایک اپنی جو فائن آرٹس پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز اور ڈپارٹمنٹس، ان پہ مشتمل ایک تھرڈ پارٹی بنائیں گے، وہ ان کی ٹیسٹ کنڈکٹ کر کے ہمیں نام ریکمنڈ کریں گے۔ اچھا سردار صاحب، کئی سرکاری اسکولز میں ابھی تک تو بنیادی سہولیات ہی نہیں ہیں، تو کیا مہنگے آلات موسیقی ہر اسکول میں دستیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں، اس میں میوزک سکھانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کوئی ڈرم کی اور گٹار کی ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اس میں بنیادی جو ہے ہارمونیم اور باجا جو ہے وہ بھی کام کرتا ہے۔ جو بھی استاد سکھاتا ہے وہ ایک انسٹرومنٹ پہ سکھاتا ہے جو مارکیٹ میں 10,000 کا ملتا ہے یا 12,000 کا ملتا ہے۔ اس میں کوئی میوزک کے مہنگے آلات آپ سمجھے کہ ہم کوئی اسٹوڈیو ہر اسکول میں بنانے نہیں جا رہے، ہم اسکول میں ایک میوزک ٹیچر دے رہے ہیں، جو بچہ سیکھنا چاہے گا اس کو وہ ٹیچر سکھائے گا، اس کی میوزک کی کلاسز وہ چلائے گا، اور جو بچہ نہیں سیکھنا چاہتا زور زبردستی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کہ یہ اس میں ہم جو لائے ہیں یہ پروویژنل ہے، یعنی یہ ہم نے اس کو پرووائڈ کر دیا ہے اس اسکول کو ٹیچر۔ اب وہاں پہ جو بچہ سیکھنا چاہے گا اس کو سکھائیں گے، جو حمد اور نعت سیکھنا چاہتا ہے اس کو حمد اور نعت بھی سر میں گانا وہی میوزک ٹیچر سکھا سکتا ہے، اور اگر قرآن شریف کی کوئی تلاوت بھی کرے گا اگر وہ سر میں ہوگی تو سب کو اچھی لگے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھجن گانے والا ہے
ہمارا کوئی ہندو بچہ وہ بھجن سیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھجن سیکھ لے گا، جس کو حمد اور نعت گانی ہے وہ نعت سیکھے گا۔ اس میں لازمی نہیں ہے کہ وہ درگا اور بھیروی سیکھنے کے لیے بچہ وہاں پہ موجود ہوگا، تو اس میں کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہے۔ اوکے، اچھا سردار صاحب، دنیا فائنینشیل ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے جسے آپ فنٹیک بھی کہتے ہیں، اور آپ کو کیا نہیں یہ لگتا کہ محکمہ تعلیم سندھ کو اب ڈیجیٹل سائنس اور ٹیکنالوجی کو نصاب کا لازمی حصہ بنانا چاہیے، اس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ جی ہم کر رہے ہیں، ہم آلریڈی ہمارے نصاب میں کمپیوٹر جو ہے وہ لازمی ہے، اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو ہم اس میں انکارپوریٹ کر رہے ہیں، آلریڈی نصاب میں وہ شامل ہے، کریکولم کاؤنسل سے ریکمنڈیشنز گئی ہوئی ہیں، اور ہم اپنے نصاب کو ٹیکسٹ بکس کو بالتدریج ماڈرن لائنز پہ لا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا، ہم نے ایس این سی کو جب ریجیکٹ کیا تھا سنگل نیشنل کریکولم کو، تو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم دنیا کے ہر نصاب سے اچھی چیزیں اٹھا کے ہم اپنے نصاب میں شامل کریں گے۔ ڈیفینیٹلی میں جب آیا منسٹر بنا تو اس وقت بکس پبلش ہو چکی تھی، اور اب جو نیکسٹ میں ہمارا ہوگا وہ اپڈیٹڈ نصاب ہوگا۔ میں نہیں کہتا کہ مکمل طور پہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوگا، مگر بہت حد تک بہتر ہوگا، اور نصاب کا اور یہ عمل جو ہے یہ مستقل اس میں چیزیں شامل کرنے کا یہ عمل ہے، اس کو بہتر ڈیولپ کرنے کا عمل ہے، اور یہ مستقل ہونا چاہیے، اور مستقل اس کو رکھیں گے، ہوتا رہے گا۔ جیسے ہم سائنس میوزیم بنا رہے ہیں، ابھی ہم نے انیشلی یہ کیا، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں پہلی مرتبہ ہے کہ ہمارے پاس جو سائنس میوزیم ہے وہ اسلام آباد میں ایک میوزیم ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو بچے ہیں وہ جاتے ہیں تو اس کو کوئی سائنس کے حوالے سے، وہ سائنس تھیوریٹیکلی تو پڑھتے ہیں، مگر وہ کہاں سے دیکھیں چیزیں کہ سائنس میں دنیا میں کیا انوویشنس ہوئی ہیں، سائنس جو ہے اور ٹیکنالوجی کتنی ڈیولپ ہوئی ہے۔ تو ہم نے ابھی اپنی بجٹ میں، یہ بہت بڑا پروگرام ہے چیئرمین بلاول صاحب کی ہدایتوں پہ، ہم نے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک سائنس میوزیم بھی ہم بنا رہے ہیں، جو بچوں کی سائنسی نشو و نما کے لیے اپنا اچھا مؤثر کردار ادا کریں گے۔ اچھا سردار صاحب، کیا صرف 1500 ٹیچرز تمام سرکاری اسکولز میں ٹیچنگ کے لیے کافی ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں 1500 انیشلی ہم نے لیے ہیں بڑے اسکولز کے لیے، جو ہمارے بڑے اسکولز ہیں، جیسے ہائی اسکول ہے، اس میں ہائی اسکول میں ایک میوزک ٹیچر ہم دیں گے۔ اتنے ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، اور ہم نے 700، اس میں 750 میوزک ٹیچر ہوں گے، 750 آرٹ ٹیچرز ہوں گے، تو 750 آپ کے جو بڑے اسکول ہیں اس میں یہ ٹیچر جائیں گے۔ اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حاصل کرنا، آپ مجھے بتائیے کہ ہر سال کراچی یونیورسٹی کے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ سے، آپ کے انڈس ویلی سے، آپ کے سندھ یونیورسٹی سے، آپ کے شاہ لطیف یونیورسٹی سے، جو آپ کے تقریباً کوئی 60 سے زیادہ یونیورسٹی سندھ میں موجود ہیں، جس میں تقریباً کوئی 10-12 یونیورسٹیز میں فائن آرٹس پڑھایا جاتا ہے، اس میں سے جو گریجویٹ آپ لاسٹ کتنے سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں ماسٹرز اور بیچلرز کیے، تو میرے خیال میں وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور فنکار تو ویسے بھی ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہے، کوئی وہ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہے، اور اس سے ہوگا کہ نوجوان جو اچھے میوزیکولوجی میں کر کے آئے ان کو بھی موقع ملے گا، اور جو ہمارے اچھے آرٹسٹ ہیں ان کو بھی روزگار بھی ملے گا، اور ہمارے اسکولز میں موسیقی اور رنگوں کی بہار آئے گی۔